مسلمانوں کو دھوکہ یہ قائدیانی اور یہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں الگ سے نبی ہوں اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا تو پھر تو اس کی کوئی نہیں مانے گا نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمہ یہی پڑھتے ہیں، ہم نماز یہی پڑھتے ہیں، اذان یہی دیتے ہیں، قبلہ یہی ہے ہمارا، سب کچھ یہی ہے، لیکن بعد میں ہمیں نبی بنے۔ جس طرح مرزا قائدیانی نے کہا، بھائی بات ہے ایک ہوتا ہے نا کفر، ایک ہوتا ہے کفر، میری بات کو ذرا توجہ سے تھوڑا سا 1-2 منٹ لوں گا آپ کی۔ ایک ہوتا ہے کفر، یہودی ہے کافر ہے نا، کہتا ہے میں یہودی ہوں، مشرک ہے ہندو ہے وہ کہتا ہے نا میں ہندو ہوں، عیسائی ہے وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، دہریہ کہتا ہے میں دہریہ ہوں، اس کا تو الگ سے واضح ہو گیا نا کہ یہ کافر ہے۔ اور ایک تو اس کا واضح ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ہو کافر اور اپنے کفر کو چھپائے، اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ منافق۔ کیا کہا ہے؟ اور منافق کی سزا یہودی سے زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک تو اس نے کفر کیا ہے، دوسرا اس نے اوپر سے جھوٹ بولا ہے اسلام کے لبادے میں، اسلام کا لبادہ اوڑھنا چاہتا ہے، اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو ہو بھی کافر اور لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے باضد ہو، اس بندے کو شریعت کی روشنی میں زندیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ منافق سے بھی بڑھ کر کافر ہوتا ہے، یہ منافق سے بھی بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ تو یہی قائدیانیوں نے کیا نا۔ دیکھیں ایک بندہ ہے نا، وہ پیشاب بیچتا ہے، کیا بیچتا ہے؟ کہتا ہے آب زمزم ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کہتا ہے؟ یا شراب بیچتا ہے، کہتا کیا ہے؟ لیول کیا لگایا اوپر؟ آب زمزم۔ بھائی شراب بیچنے والے تو بہت ہیں نا، ان کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، پیشاب کی ناپاکی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو آب زمزم کہنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ آب زمزم کہنا کیا ہے؟ ایک بندہ خنزیر ذبح کر کے بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بکری ہے، کیا ہے؟ تو بھائی خنزیر ذبح کرنے والے بہت ہیں جو کہتے ہیں خنزیر ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا اپنا کام کرو، لیکن جو بندہ یہ کہے کہ ہے ذبح تو خنزیر کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، یہ بندہ اس سے بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ یہی حساب قائدیانیوں کا ہے کہ بھائی ہیں تو کافر لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جو مسلمانوں کی اپنی غلاظت کے اوپر جو پردہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اسلام کا ڈالنا چاہتا ہے، یہ اوپر نام ٹائٹل جو دینا چاہتا ہے وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمایا کہ میں ایک جگہ پر گیا اور یہودی ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، آپ اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس سے ایک سوال کیا اور بڑی حکمت والا سوال ہے، ذرا توجہ۔ فرمایا میں نے یہ کہا اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، کہا کہ جو عیسائی ہیں وہ تورات کو نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں، عیسائی تورات کو مانتے ہیں نا، اور کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں، برحق نبی نہیں مانتے؟ برحق نبی مانتے ہیں۔ کہا تم ان کو یہودی کہتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو یہودی نہیں کہتے اس کو، یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ اس کے بعد وہ ایک اور نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ان کے پاس ایک کتاب آئی، ہم اس کے انکاری ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو یہ نہیں مانتے کہ یہ یہودی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا دوبارہ میں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ میری موت اسلام پر کرے، لیکن اگر میں یہ کہوں میں تورات کو مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا کہ نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا انجیل کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا؟ کہا مانتے ہو۔ کہا اگر میں یہ کلیم کروں، میں یہ کہوں کہ بھائی میں یہودی ہوں نعوذ باللہ یا عیسائی ہوں تو تم مان لو گے مجھے؟ کہا نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ بعد میں کتاب بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں۔ کہا بھائی بات یہی ہے، عقل ذرا موٹی ہے تم لوگوں کی، بات یہی ہے کہ بھائی وہ نبی علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نبی مانتے ہیں جس کو قائدیانی کہتے ہیں، اس کے بعد ایک کتاب مانتے ہیں، قرآن کے بجائے وہ کتاب اپنی وحی کہتا ہے جس کا نام تذکرہ ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یہاں پر آ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، فراڈی ہوگا، وہ اللہ کا نبی۔ اور جو بندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں نا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا میں اپنے معجزات دکھا سکتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کا معجزہ دیکھنے کے لیے بھی جائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب جو دیکھنے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ شک ہے مطلب، اور جو اللہ کی نبی کی حدیث پر شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے دلائل سننے کی بھی ضرورت ہے، وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ 7 ستمبر کا دن گزرا، اس کے حوالے سے میں نے ختم نبوت پر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ 7 ستمبر والا مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب قائدینی آئے نا تو 1974 کے اندر مئی کا مہینہ تھا، 22 مئی کو نا کچھ کالج کے طلباء تھے، وہ جا رہے تھے چناب نگر کے رستے سے پشاور آ رہے تھے۔ اچھا چناب نگر پہ نا یہ قائدیانی لوگ اپنا لٹریچر وغیرہ تقسیم کر رہے تھے۔ جب وہ طلباء نے دیکھا، کالج کے طلباء تھے، انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا رد کیا اور ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ یہ چلے گئے پشاور۔ اب جب یہ واپس آئے نا 29 مئی کو، انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا، وہاں پر انہوں نے ٹرین روکی اور ان طلباء پر بہت زیادہ تشدد کیا، بہت مارا، کلاڑیوں سے، ہتھوڑیوں سے، چھریوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، جو چیز آتی تھی، اور ساتھ ناچنے والی عورتیں لائی تھی جن کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے، یہ مارتے جاتے تھے، وہ ناچتی تھی۔ اس کے بعد یہ بات اٹھی اور اس کے اوپر جلسے ہوئے، اگلے 2.5 ماہ میں 28 اجلاس ہوئے ہیں، اور جو 96 گھنٹوں پر مشتمل تھے۔ علماء کے پورے حکومتی، پورے ہمارے مسلمانوں کے اجتماع ہوئے، اور پھر اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قائدیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔